بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آج آپ نے ہمیں یہاں پر بلایا اور یہ موقع فراہم کیا کہ ہم آپ سے مل سکیں، کچھ باتیں آپ کی سن سکیں اور کچھ باتیں آپ تک پہنچا سکیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب پہلا الیکشن میں کنٹیسٹ کر رہا تھا تو اس علاقے میں خانزادہ تاج صاحب میرے ساتھ قومی اسمبلی میں تھے اور میں صوبے میں تھا۔ تو جب پہلی دفعہ ہم اس علاقے میں آئے تو یہ ایک انتہائی پسماندہ ترین علاقہ تھا۔ یہاں سڑکیں کوئی نہیں تھی، کچی سڑکیں تھی، بجلی بالکل نہیں تھی، اسکول نہیں تھے۔ اب کہنے کا بات یہ ہے کہ ایک مسئلے ہی مسئلے یہاں پر نظر آ رہے تھے۔ تو جب نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے تو پھر میں نے ان سے ملاقات میں کہا کہ نواز شریف صاحب، جب بھی اٹک کی بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ پنجاب کا آخری پسماندہ ترین ضلع اٹک۔ تو میں نے کہا جی ہم کب ترقی یافتہ بنیں گے، ہمارے مسائل کب ختم ہوں گے؟ یہاں تو انسان اور حیوان ایک جگہ پانی پیتے ہیں، بارشی پانی اکٹھا ہوتا ہے، اسی جوڑوں سے ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں دوپٹہ رکھ کر پانی بھرتی ہیں اور وہیں پھر گائے، بھینسیں اور گدھے بھی وہیں سے پانی پیتے ہیں۔ بہرحال میں مشکور ہوں اپنے قائد نواز شریف صاحب کا کہ انہوں نے میری بات کو اچھی طرح سنا اور پھر ہم نے اس علاقے میں ترقی کے کام شروع کیے۔ سب سے پہلے یہ سڑک ہم نے یہاں سے باتر تک بنائی، اس کے بعد پھر اس پورے علاقے میں ہم نے بجلی فراہم کی۔ آج یہ جو بجلی نظر آ رہی ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب یہاں بجلی لگی تو میں اسی گاؤں میں آیا تھا افتتاح کرنے کے لیے، تو ایک میٹر کے اوپر پیپلز پارٹی کا جھنڈا لگا ہوا تھا۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی بجلی تو ہم نے دی ہے، جھنڈا آپ نے پیپلز پارٹی کا لگایا ہوا ہے۔ کہتے ہیں ووٹ بھٹو کی ہے، دعا آپ کے لیے ہے۔ میں نے کہا چلیں، یہ بھی بڑی بات ہے کہ آپ ہمیں دعا میں یاد رکھتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پھر آخر تک دو داد تک یہ سکاباز جہاں جہاں بھی یہ علاقہ تھا اس کو ہم نے بجلی فراہم کی، اسکول بنایا، بلیوال میں اسکول بنایا، اس طرح۔ اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ترقیاتی کام نواز شریف صاحب کے برسر اقتدار آنے کے بعد شروع ہوئے۔ اس کے بعد پسماندہ علاقہ تو بہت سا ہے ہمارے علاقے کا۔ بہرحال ترقی کا سفر ہم نے شروع کیا۔ اس کے بعد اب جب وقت گزرتا گیا، مرحلہ لگ گیا، درمیان میں حکومتیں ختم کر دی گئیں، نواز شریف صاحب یہاں اٹک قلعے میں آ گئے، شہباز شریف اور حسین نواز اٹک جیل میں آ گئے، مشکل وقت تھا۔ تو اب جب 2013 میں حکومت بنی، نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، تو میں نے پورے اپنے علاقے کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا اللہ کی مہربانی سے ہم نے کافی سڑکیں بھی بنا دی ہیں، ہم نے پورے علاقے کو بجلی بھی دے دی ہے، ہم نے پورے علاقے میں ٹیوب ویل بھی لگا دیے ہیں، اسکول بھی بنا دیے ہیں، یونیورسٹیاں بھی بنا دی ہیں۔ ایک کام رہتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمیں سوئی گیس ملنی چاہیے۔ لہذا میں نواز شریف صاحب کو میں نے ٹیلی فون کیا، میں نے کہا جی شام کو گھر آؤں گا آپ کی والدہ کو اور آپ کی بیگم کو مبارکباد دینے کے لیے۔ تو کہتے ہیں پھر 8 بجے آ جائیں۔ میں چلا گیا، صرف فیملی کے چند اپنے گھر کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو باتوں باتوں میں نے کہا میرے صاحب بات یہ ہے کہ اور تو اللہ کی مہربانی کے بعد آپ نے ہم پہ بڑی مہربانی کی ہے، اب علاقے میں ہمارے بجلی بھی ہے، کے منصوبے بھی مکمل ہیں، سڑکیں بھی بن چکی ہیں، اسکول بھی کافی بن گئے ہیں، یونیورسٹیاں بن گئی ہیں، کالجز بھی ہیں، لیکن ایک چیز کی کمی ہے کہ ہمارے پاس گیس نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کتنے دیہات ہوں گے؟ تو چونکہ تحصیل حسن عبدال، تحصیل اٹک اور تحصیل ہدرو، یہ تقریباً کوئی 400 دیہات بنتا تھا۔ تو میں نے کہا جی تقریباً 400 دیہات بنتا ہے،
تو مجھے کہتے ہیں کہ یہاں تو خربوں کی ضرورت ہے، اربوں کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا جی میں کون سا کسی فقیر کے گھر بیٹھا ہوں، میں بھی تو بادشاہ وقت کے گھر بیٹھا ہوں. اور میں نے کہا جی کہ آپ بتائیں کہ یہ اربوں روپیہ جو ہے یہ انسان سے زیادہ قیمتی ہے. میں نے کہا میاں صاحب آپ لوگ چونکہ شہروں میں رہتے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم دیہاتی لوگ جو ہیں ہمیں کتنی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. میں نے کہا جی کہ جب سردیوں میں بارش ہو جاتی ہے اور جب لکڑیاں گیلی ہو جاتی ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں کس طریقے سے مشکل سے چولہے جلاتی ہیں. تو میں نے کہا جی یہ فیسلٹی جو آپ ہمیں دیں گے یہ ہم مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ گھر میں بیٹھی ہوئی عورتوں کے لیے ہے جنہیں سکھ چاہیے تاکہ وہ صبح اٹھیں اور پھونکے نہ مارتے رہیں چولہوں کے اندر، بلکہ آسانی سے وہ ہیٹر آیا اس کو سوئچ آن کریں اور چائے بنائیں، کھانا بنائیں بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کام شروع کرائیں، جتنا پیسہ ضرورت آگا وہ گورنمنٹ آف پاکستان آپ کو دے دی گی. پھر ہم نے سب سے پہلے یہاں سے شروع کیا، بلکہ مجھے اب تک یاد ہے میں لارنس پور میں افتتاح کر رہا تھا گیس کا، سڑک کا اور ان کے جنازگاہ کا. تو وہ حاجی یوسف جو گولڈے کے تھے وہ سٹیج پر آئے اور انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب دو باتیں ہیں، یا گولڈا کو گیس دے یا مجھے گاڑی کے نیچے دے دیں. میں نے کہا یار گاڑی کے نیچے نہیں دیتے آپ کو، کیوں ہمیں پھانسی چڑھاتے ہو، ہم تو آپ کو گیس دے دیں گے. بہرحال اس کی زندگی نے وفا نہیں کی، لیکن انہوں نے بڑی محنت کی. روز صبح وہاں سوئی گیس کے دفتر بیٹھے ہوتے تھے کہ ہماری گاڑیاں کب لوڈ ہوں گی، کب جائیں گی. بہرحال پھر ڈوگ جوگیاں اور گولڈا میں ہم نے گیس ڈالی، لانسپور میں ڈالی، پھر آگے ڈوگ نواز آباد میں ڈالی، اس طرح پھر ڈوگ مولا میں، قبلہ بانڈی، کتب بانڈی، اس طرح اس پورے علاقے میں گیس ڈالتے ڈالتے ہم اٹک اور ملائی ٹولہ تک پہنچ گئے. اب عجیب و دکھنے تو پھر ادھر آ جاتی ہے، میں تحصیل حضروں کی بات کر رہا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب تحصیل حضروں میں کوئی ایک گھر بھی باقی نہیں رہا جا کے گیس موجود نہ ہو، کوئی ایک گھر بھی باقی نہیں رہا. اب اس طرح تھا کہ 350 دیہات مکمل ہو چکے تھے، 50 دیہات ابھی رہتے تھے کہ سپریم کورٹ نے پابندی لگا دی کہ آپ ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے. تو وہ جو 50 گاؤں تھے اس میں یہ آپ کا ہم کٹھا سے لے کر تو آگے بٹھو تک یہ میرے خیال 16-17 گاؤں تو بنتے ہوں گے. ان کے پیسے بھی منظور تھے، ہم نے بڑی لائن بھی ڈال دی تھی اس زمانے میں. اس طریقے سے پھر ادھر وہ ہمارا جو علاقہ ہے یہ ڈیری چوان ہے، ڈیری کوٹ ہے، جس کا میں نے ابھی کوئی 10-15 دن پہلے افتتاح کیا، وہ علاقہ رہ گیا تھا. باقی وہ جو ہے بریار ہے یا عبدالخیر ہے، ڈھیر ہے، بروٹھا ہے، گڑیالہ ہے، وہاں سب ہم نے گیس ڈال دی تھی. یہ جو بریار ہے، بریار سے پھر آگے ڈوگ سوائی ہے، بوٹا ہے، آگے اکھوڑی ہے، جبی ہے، جبی میں ابھی نہیں گئی، ہمک وہاں تک گیس چلی گئی، لوگ آرام سے گیس جلا رہے ہیں. اب یہ علاقہ آپ کا رہ گیا تھا. اب یہ ہماری بدقسمتی سمجھیں کہ یہ منصوبے بھی منظور شدہ تھے، فنڈ بھی ان کے موجود تھے، لیکن 4 سال میں پی ٹی آئی کی حکومت کو یہ توفیق نہ ملی کہ یہاں پر گیس ڈال کے تو یہ گاؤں کو چلا دیتے، کیا فرق پڑتا تھا. تو اب جب ان کی حکومت گئی تو میں پھر لاہور گیا اور میں نے سوئی گیس والوں سے کہا کہ بھائی میں نے آپ کو اتنے ارب روپیہ دیا تھا، اس میں اتنا خرچ ہوا، باقی اتنے ارب ہمارا بچتا تھا، تو کیا وہ کوئی فنڈ ہے یا سارے خرچ کر دیے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں، آپ کے جو 50 دیہاتوں باقی تھے ان کے فنڈ اسی طریقے سے پڑی ہوئی ہیں، وہ ایماندار لوگ تھے، انہوں نے آپ کا کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا. تو پھر میں نے کہا انہوں نے خرچ نہیں کیا، ہم تو خرچ کرنا چاہتے ہیں، اب شروع کرو، اللہ کا نام لو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ وزیر اعظم سے اجازت لے لیں. میں نے شہباز صاحب کو خط لکھا، میں نے کہا جی کہ ہمیں آپ سے فنڈ کی ضرورت نہیں ہے، فنڈ ہمارے پڑے ہوئے، آپ صرف اجازت دیں. انہوں نے اجازت دے دی. تو اب یہ اس علاقے میں کام شروع ہے. یہ جو 2 دیہات ہیں آپ کا اور کوا،
یہاں گیس پہنچ چکی ہے. ابھی شاید واپسی پہ ہم نے وہ صبح کا یہ وہ پیچھے چونکہ 4-5 سال یہ لائن بند رہی، اس کی وجہ سے کوئی تکلیف محسوس ہو رہی تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ ہماری واپسی تک وہ پائپ کھل جائے گا اور انشاءاللہ ہم یہاں پر وہ جلا کر جائیں گے، شعلہ جلا کر جائیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے نا پھر آگے یہ چلے گا، پھر بلیوال ہے اس طرح. تو یہ میرا خیال یہ ہے کہ انشاءاللہ اگر کوئی رکاوٹ نہ آئی تو آئندہ 5-6 مہینے کے اندر اندر یہ پورا علاقہ جو ہے یہ کلیئر ہو جائے گا. تو جب یہ علاقہ بھی کلیئر ہو جائے اور ادھر سے بھی وہ ہو جائیں تو پھر تحصیل اٹک اور تحصیل ہزروں کا کوئی گاؤں جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا، سارے مکمل انشاءاللہ ہو جائیں گے. تحصیل حسندار بھی تقریباً 16-17 دیہات ایسے ہیں جن میں ہماری ٹینڈر ہو چکے ہیں. چند دن تک پائپ آئے گا، کام انشاءاللہ وہاں پر بھی شروع ہو جائے گا. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ انسان دنیا میں ایک ہی دفعہ آیا ہے، پھر واپس نہیں آنا، جو گیا پھر گیا. اس لیے اچھی حکومتیں، اچھے نمائندے کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دے سکیں. اب مجھے خوشی ہوتی ہے کہ چلے اللہ کی مہربانی نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا کی، ہم نے وقت ضائع نہیں کیا. جس گاؤں میں بھی جاتے ہیں بجلی جو ہے وہ جل رہی ہوتی ہے، جس گاؤں میں اب جاتے ہیں وہاں پر گیس کے ہیٹر جل رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں خوشی ہوتی ہے. اسکول میں بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایک بات میں آپ کو اور بھی بتا دوں، مجھے یاد ہے کہ جب پہلے الیکشن میں ہم جیتے تھے، ہماری اللہ کی مہربانی سے گورنمنٹ بن گئی تھی، تو اگر 500 بندہ دن کو مجھے ملنے کے لیے آتا تھا تو 450 جھگڑے کے کیس ہوتے تھے. میری بھینس کھول کے لے گئے ہیں، میرے بچے کو چانٹا مارا ہے، میری سائیکل اٹھا لی ہے، میرا دست کاٹ لیا ہے، میری زمین پہ کاش کر لی ہے. میں لوگوں سے کہتا تھا یار ان جھگڑوں میں کیوں پڑتے ہو، آؤ سکول بنواؤ، ہم سے سڑکیں بنواؤ، بجلی لو، گیس لو، بچوں کو تعلیم یافتہ کرو. کن جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہو؟ یہ جھگڑے تو پرانے زمانے کے لوگ وحشی جب ہوتے تھے لوگ کیا کرتے تھے. ان جھگڑوں سے باہر نکلو. اب اللہ کا شکر ہے کہ مہینے میں کوئی 1-2 کیس ہی آتے ہوں، ورنہ اب ہر گاؤں میں اسکول بن گیا ہے، بجلی لگ گئی ہے. تو اب لوگوں نے اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنانا شروع کر دیا ہے، اور یہ انتہائی خوشی کی بات ہے میرے لیے بھی اور آپ لوگوں کے بھی. اب دیکھیں نا، اگر آپ کی سڑک خوبصورت بنی ہو، آپ کے گھر میں بجلی لگی ہو، گاؤں میں اسکول موجود ہو، گیس کے ہیٹر جل رہے ہوں، تو اٹک شہر کی رہائش میں اور اس گاؤں کی رہائش میں پھر کیا فرق رہ جاتا ہے؟ تو اس لیے مجھے اس بات کی خوشی ہے. باقی یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے. اب دیکھیں نا، جس پارٹی سے میرا تعلق ہے، نواز شریف صاحب سے، نواز شریف صاحب کے جو بڑے منصوبے ہیں، موٹر وے کا منصوبہ ہے، انہوں نے ایٹمی ملک بنایا پاکستان کو، انہوں نے 14,000 میگا واٹ بجلی دی پاکستان کو، انہوں نے اس کے LNG کے کارخانے لگائے، انہوں نے غازی بورڈ پروجیکٹ بنایا. اگر یہ منصوبے آپ پاکستان سے نکال دیں تو پھر پاکستان کے پاس کیا بچہ ہے؟ تو آج پھر ہمارا بھی دیکھیں نا، فرض بنتا ہے کہ جس شخص نے ایٹمی دھماکہ کیا اور انٹرنیشنل سازش کے تحت اسے بند کر دیا گیا یہاں اٹک قلعے میں، وہ تو منظر میں نے دیکھے ہوئے ہیں نا. 1 سال تک میں وہاں جاتا رہا، روز میں جاتا تھا، میں وہ منظر دیکھتا تھا. بلکہ مجھے یاد ہے پہلے دن جب میاں صاحب کو وہاں قلعے میں لائے تو میں بھی ساتھ تھا گاڑی کے، تو اندر میں جب چلا گیا تو وہ ایک سیکورٹی کے کرنل صاحب کھڑے تھے. تو مجھے پوچھتے ہیں آپ اپنا تعارف کرائے، تو میں نے بتایا. تو کہتے ہیں شیخ صاحب یہ اونچی اونچی دیواریں آپ نے دیکھی ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں دیکھ رہے ہیں. کہتے ہیں اب آپ ادھر سے نکل تو نہیں سکتے باہر. میں نے کہا جی آپ بھی اندر ہیں تو ہم بھی اندر بیٹھے رہیں گے، بھائی انسان ہی رہتے ہیں نا. تو خیر بہرحال اس نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو پاس دیتے ہیں، جس دن وقت بھی آپ کی مرضی چاہے آپ آئے ملیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس شخص کا کیا قصور تھا؟ یہی قصور تھا نا کہ ملک کو ایٹمی قوت کیوں بنایا ہے. اب جو اس کے خلاف سازش ہوئی، یہی سازش ہوئی نا کہ ملک میں CPEC کیوں بنا رہے ہو. اگر دیکھیں آپ کا یہ CPEC کا منصوبہ مکمل ہو جاتا
تو پاکستان دنیا کے اوپر کے جو 8 ملک ہیں امیر ملکوں میں شامل ہو جاتا. تو یہ سازش صرف نواز شریف صاحب کے خلاف نہیں ہوتی, یہ سازش پاکستان کے خلاف ہوتی ہے. اب چونکہ انہیں پتہ ہے کہ ایٹمی قوت تو یہ بن گیا ہے, اگر یہ معاشی قوت بھی بن گیا تو پھر یہ ایک اسلامک بہت بڑی براک بن جائے گا آپس میں. اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو یہ اپنا اسرائیل ہے وہ ہماری ہٹ لسٹ پر ہے, جس وقت چاہیں ہم اسے فارغ کر سکتے ہیں. لہذا وہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کو مضبوط کون کرے گا؟ میں اور آپ کریں گے نا. باہر سے کسی نے آ کے تو ہمارے ہاتھوں کو مضبوط نہیں کرنا, یہ تو ہمارا اپنے لوگ ہمارے ہاتھوں کو مضبوط کریں گے. نواز شریف کے ہاتھوں کو مضبوط کریں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا. تو اس لیے میں گزارش یہ کروں گا کہ ابھی تو خیر صوبائی الیکشن کا تو اعلان ہوا ہے, پتہ نہیں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں, لیکن ایک مہربانی کرنی ہے آپ نے کہ پھر جس نواز شریف نے آج آپ کو گیس بھیجی ہے پھر پرچی اس کا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ تو اس لیے اس وقت یہ نہ دیکھیں وہ جی ہم کیا کریں, فلاں کے ہاتھوں مجبور ہیں. کسی کے ہاتھوں مجبور مت ہو, مجبور صرف اس کے ہاتھوں ہو جس نے آپ کے پاکستان کو ایک ترقی یافتہ پاکستان بنایا ہے, جس میں آپ کو ایک ایٹمی ملک بنایا ہے. اس کے ہاتھوں میں جو ہے نا آپ نے صرف مجبور ہونا ہے آپ نے. باقی میں تو حیران ہوں کہ اس پورے علاقے میں نون کی حکومت کے علاوہ تو کسی نے کوئی کام نہیں کیا. کوئی مجھے بتائے یہ سڑکیں ہم نے بنائی, کوئی بتائے یہ بجلی ہم نے دی, کوئی بتائے گیس ہم نے دی. تو یار پھر حق بھی تو اسی حکومت کا, اسی لیڈر کا بنتا ہے جو آپ کی خدمت کرتا ہے. تو اس لیے مہربانی کر کے پھر جس وقت الیکشن آئے تو پھر آپ نے نواز شریف صاحب کے شعر کو یاد رکھنا ہے, شعر کو انشاءاللہ. ٹھیک کہتا ہوں یا غلط کہتا ہوں؟ کیوں صوبیدار صاحب ٹھیک کہتا ہوں نا؟ تو بہرحال میں جی بہت مشکور ہوں, اور اسلام خان کو یقیناً ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے. وہ آج ہم میں موجود نہیں, میں ابھی 2 مہینے پہلے گیا تھا انگلینڈ میں بھی کوئی رہا کچھ دن, تو روزانہ اسلام خان میں اکٹھے رہا کرتے تھے, وہ میرے پاس ڈیلی آتے تھے. تو بہرحال میں آپ سب کا جتنے بھی یہاں پر لوگ تشریف فرمائے ہیں میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ کو گیس کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں, اور خاص طور پر گھروں میں بیٹھی ہوئی اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو خصوصی مبارکباد دیتا ہوں. بہت بہت شکریہ.